السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عبدالرشید خان۔ اگر آپ کی مونگ پھلی بھی اچانک خشک ہو رہی ہے، پودے آسانی سے زمین سے باہر نکل رہے ہیں اور آپ کو اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کھیت میں ایک خاموش قاتل جسے ہم وائٹ گرب کہتے ہیں وہ موجود ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وائٹ گرب کیا ہے، یہ کیسے نقصان کرتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ وائٹ گرب اصل میں ایک سی شکل کا سفید قسم کا لاروا ہے۔ یہ زمین کے اندر رہتا ہے اور پودے کی جڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب آپ اس کو زمین سے باہر نکالیں گے اور اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ ٹچ کریں گے تو یہ اپنی شکل انگریزی کے لفظ سی کی طرح بنا لے گا۔ اس کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جب ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے اس وقت ہماری اچھی خاصی فصل کا نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ وائٹ گرب کی علامات کیا ہیں۔ جس کھیت میں وائٹ گرب کا حملہ ہوگا وہاں پہ اگر آپ پودوں کو زمین سے باہر نکالیں گے تو وہ آسانی سے باہر نکل آئیں گے۔ پودے کی جڑیں کٹی ہوئی اور کھائی ہوئی ہوں گی۔ اس کے علاوہ وائٹ گرب کی ایک اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ جس کھیت میں حملہ کرتا ہے وہاں پہ آپ کو وائٹ گرب کا حملہ مختلف ٹکڑوں کی شکل میں نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ پودے کو زمین سے باہر نکالیں گے تو آپ کو پودے کی جڑ کے پاس یا جڑ سے نیچے ایک سفید رنگ کا لاروا نظر آئے گا۔ یہ کیڑا کب زیادہ حملہ کرتا ہے؟ بارانی علاقوں میں مونسون کی بارش کے بعد اس کیڑے کی سرگرمی بڑھ جاتی ہے۔ نمی کی وجہ سے یہ کیڑا اوپر آ جاتا ہے اور پودے کی جڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اب اس کا بہترین حل کیا ہے؟ اس کے تدارک کے مختلف طریقے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب بھی آپ مونگ پھلی کاشت کرنا چاہیں تو کاشت کرنے سے پہلے آخری سہاگہ پہ آپ فپرونل یا انکوٹا سپر یا کوئی بھی اور دانے دار زہر جس میں کاربوفیران بھی آ جاتی ہے، فیوراڈان آ جاتی ہے، وہ لازمی چھٹا کریں۔ دوسری بات، جب بھی آپ مونگ پھلی کی کاشت کریں تو اس وقت آپ مونگ پھلی کے بیج کی سیڈ ٹریٹمنٹ لازمی کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی فصل ابتدائی طور پر اس کیڑے کے حملے سے محفوظ رہے گی۔ لیکن اگر آپ کے کھیت میں اس کیڑے کا حملہ دیکھا گیا ہے تو اس وقت آپ کو مونسون کی بارش سے پہلے فپرونل یا انکوٹا سپر کا چھٹا لازمی کرنا چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ بارش کے بعد یہ زہریں زمین میں مکس ہو جائیں گی اور کیڑے تک پہنچ جائیں گی۔ یا اگر آپ سپرے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کلوروپائریفاس کا انتخاب کریں۔ لیکن آپ کا سپرے اس وقت کارآمد ہوگا جب آپ یہ سپرے ٹھنڈے ٹائم پہ کریں گے، کیونکہ صبح کے وقت یا شام کے وقت کیڑا عموماً اوپر آ جاتا ہے اور اس وقت اس کی ایکٹیویٹی بڑھ چکی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس وقت سپرے کریں گے جب کیڑا تھوڑا سا زمین سے اوپر آ گیا ہو تو اس وقت آپ کو بہتر نتائج ملیں گے۔ لیکن اگر آپ نے بہت زیادہ رقبے پہ مونگ پھلی کاشت کی ہوئی ہے اور اس کیڑے کا حملہ صرف مخصوص جگہوں پہ اور بالکل تھوڑا سا ہے تو اس وقت آپ اس اسپیسیفک ایریا کو مارک کریں اور وہاں پہ آپ ان دانے دار زہروں کا چھٹا کر دیں یا سپرے کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ کیڑا پھر آگے نہیں پھیل سکے گا اور یہیں پہ مر جائے گا۔ چونکہ برانی علاقوں میں ہمارا زیادہ تر دار مدار بارش پہ ہوتا ہے تو اس لیے جب بھی مونسون کی پہلی بارش ہو اگر آپ کوئی زہر چھٹا کرنا چاہیں تو آپ وہ چھٹا کر دیں، یا اگر آپ کوئی بھی زہر سپرے کرنا چاہیں تو وہ آپ سپرے کر دیں۔ اس وائٹ گرب کے معاملے میں سب سے بڑی غلطی دیر کر دینا ہے۔ اگر آپ کے کھیت میں 5 سے 10% پودے جو ہیں وہ مرجھانا شروع ہو جائیں تو آپ کو لازماً ان پودوں کو اکھاڑ کر دیکھنا ہوگا کہ آیا ان کے نیچے کیڑا موجود ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اس کا حل نہیں نکالیں گے تو یہ کیڑا چند ہفتوں میں آپ کے پورے کھیت کو ختم کر دے گا۔ یاد رکھیں کہ مونگ پھلی میں وائٹ گرب کا سب سے بہترین اور مؤثر علاج بر وقت کھیت کی نگرانی، بارش کے بعد موزون زہر کا استعمال اور متاثرہ پودوں کی فوری شناخت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی فصل کو وائٹ گرب اور دوسری تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ شکریہ۔